یہ چھوٹا سا جملہ یاد رکھیے گا. کل آقا امیر المومنین تھے موجود تو ان کی شخصیت وسیلہ امتحان تھی. علی موجود ہیں، تمہارا دل چاہے ان کی بیعت کرو، دل چاہے بیعت نہ کرو. جو بیعت کرے گا سرفراز ہوگا، جو بیعت نہیں کرے گا سمجھ کے بوجھ کے، اور پھر بھی اگر حقیقت کو کوئی قبول نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ تو تاریخ میں بھی جملہ موجود ہے. جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے قاتل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا، کیا میں تیرا برا امیر تھا؟ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کہا نہیں یا علی نہیں. کہا پھر تو نے یہ گستاخی کیوں کی؟ اس کے جملوں میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے، سب نے نہیں نقل کیا ہے لیکن جس نے نقل کیا ہے یا علی، جو خود سے جہنم اختیار کر لے آپ اسے بجبر جنت میں کیسے لے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک اعتراف ایک فرد کا اعتراف نہیں ہے، اس پوری امت کا اعتراف ہے جو اس کی راہ پر چل رہی ہو. تو کل جب نفس نفیس ان کا نور مبارک و مقدس ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود تھا تو وہ وسیلہ امتحان و آزمائش تھا تمام عالم بشریت کے لیے. اور یاد رکھیے گا یہ جملہ آج اور قیامت تک اب صرف ان کا نام نامی اور ذکر گرامی وسیلہ آزمائش ہے. وہ صرف ظاہری بات نہیں. آپ حضرات خوش ہو جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں بار آپ سن چکے ہیں، ہر شاعر ہر خطیب ہر ادیب دہراتا ہے کہ صاحب نام علی لیجئے تو چہرے کھل اٹھتے ہیں. جن کے چہرے کھل اٹھتے ہیں وہ اپنے حسب و نسب کو روشن کر دیتے ہیں، اور جن کے چہرے جو ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی شجر خبیثہ کے ثمر ہیں. تو یہ صرف خوش ہونے اور نام و نسب تک بات نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نام لیا کوئی چہرہ شاداب ہو گیا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ محب ہے. نہیں، پورا دین اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ نام علی، ذکر علی، کلمہ علی ولی اللہ، یہ قیامت تک تمام امت کے لیے اور تمام افراد بشر کے لیے ایک وسیلہ آزمائش ہے. تمہیں اختیار ہے، پڑھو، جنت کے راستے کھلے ہوئے. تمہیں اختیار ہے، نہ پڑھو، تم جانو اور تمہارا انجام بجبر نہیں ہو سکتا. یہی صورتحال آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے. کہ اس وقت آقا کی شخصیت وسیلہ آزمائش تھی، اور آج اور قیامت تک اب ان کا نام نامی وسیلہ آزمائش ہے. کل وجود حسین وسیلہ آزمائش تھا، آج ذکر حسین وسیلہ آزمائش ہے. اور جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ خود امیر المومنین علیہ السلام یا کسی بھی امام کی امامت اور ولایت کو قبول کرنا یہ فریضہ امت کا ہے، عوام کا ہے. ان کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ بجبر اپنا کلمہ پڑھوائیں، بالکل نہیں. یہ سوال ہی غلط ہے کہ حق ان کا تھا تو تلوار لے کر کیوں نہیں اٹھے. اسلام نے تو آپ کے حقوق کے لیے بھی اخلاقیات یہ مرتب کی ہے کہ حقوق دینا سکھایا ہے، چھیننا نہیں سکھایا. مجبوری ہوتی ہے جب کبھی ایک بھوکا ہو اور دیکھ رہا ہو کہ بھئی یہ سرمایہ داروں کے پاس تو بہت کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. بچے بھوکے ہیں، گھر والے سب بھوکے ہیں، وسائل نہیں ہیں اور یہ مانگنے سے دے نہیں رہے ہیں تو پھر چھیننا پڑتا ہے. وہ ایک الگ منزل ہے.
لیکن اور اس کی مذہب میں کتنی اجازت ہے یہ الگ بحث ہے، اور سیاست میں کتنی اجازت ہے یہ الگ بحث ہے. لیکن اس وقت میں صرف یہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ حقوق دینا سکھایا گیا، حقوق لینا نہیں سکھایا گیا. اطاعت ان کا حق ہے، ہمیں یہ حق دینا ہے. ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت ان کا حق ہے ہماری گردن پر، تو ہمیں ادا کرنا ہے نا یہ حق. ان کی بزرگواری اس سے کہیں بلند و بالا ہے اور بے نیاز ہے کہ وہ ہم سے آ کے کہیں تم میری اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ تم اطاعت نہیں کرتے اس لیے ہم تمہیں تحقیق کریں گے. نعوذ باللہ. خود خداوند قدوس نے یہ رویہ نہیں اختیار کیا. اللہ مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے. بہت سے مسلمان ہیں، بہت سے جوان ہیں، بوڑھے ہیں. خالی جوانوں کو کیوں کہا جائے؟ ایک عادت ہو گئی ہے جب کوئی کمزور بات ہو تو جوان جوان جوان. بوڑھے نہیں غلطیاں کرتے ہیں، خوب کرتے ہیں. نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، واجبات ادا نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا حق کیا ہے ایک مرد مسلم پر؟ کم سے کم سب سے بڑا حق کہ اور کچھ نہ کرے تو نماز تو پڑھے، ہے نا؟ یہ حق ہے اللہ کا. کسی سے بھی اللہ نے بجبر نماز پڑھوائی ہے؟ بھئی وہ قادر مطلق ہے، وہ یہ کر سکتا تھا کہ اگر میں صبح کی نماز نہ پڑھوں جان بوجھ کر تو بس سانس رک جائے. اس نے نماز نہیں پڑھی، ختم. کوئی مشکل ہے؟ اس نے روزہ نہیں رکھا، جان بوجھ کے بے حرمتی کی رمضان کی، ملک الموت جاؤ روح قبض کر لو، اور شدید طریقے سے قبض کرنا تاکہ خوب اذیت ہو اسے. اللہ یہ کرتا ہے؟ مزاج سمجھ رہے ہیں دین کا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں دین میں جبر ہے، دین میں جبر ہے، دین کدھر جبر ہے؟ جس کے پاس واقعاً اختیار ہے، اقتدار ہے کہ وہ جب جس کی چاہے روح قبض کر لے. اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے، معلوم ہوا کہ بھئی نماز پڑھنے کی نیت سے نہیں سوئے تھے، یہ سوچ کے سوئے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر اللہ نے یہ کیا کہ پھر سوتے ہی رہو، اٹھنا ہی نصیب نہ ہوگا تمہیں. نہیں، آپ کو زندگی کی نعمت حاصل ہے اور ساری نعمتیں حاصل ہیں. تو جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نماز نہیں پڑھوائی بجبر، تو اللہ کی طرف سے معین جو خلیفہ ہوگا وہ اپنا کلمہ کیسے پڑھوائے گا بجبر؟ یہ ہمیں اپنے ذہن کی، اپنے قلب کی، اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے کہ ہم ان کے مطیع فرمان بن سکیں اور بنیں. واضح ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، ہر ایک کے لیے. جو لوگ نعرے لگاتے ہیں ان کے لیے بھی، جو درود پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے کہ ہم اطاعت کریں، ذہن آمادہ ہو جائے. اب تمام انبیاء آئے اور چلے گئے، اور تمام ائمہ آئے اور چلے گئے. آخری نبی خاتم الوصیین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو حق سبحانہ و تعالی نے اسی لیے پردہ غیب میں رکھا ہے کہ جب ذہن سب کے آمادہ ہو جائیں گے یا اکثریت کے ذہن آمادہ ہو جائیں گے تب وہ ظہور فرمائیں گے.